بدھ مت کے اندر یہ تھا کہ کسی مرد نے اگر عورت سے جنسی رابطہ تعلق قائم کر لیا اب اس کی نجات کی صورت ہی کوئی نہیں تھی، یہاں تک رہا۔ بعض مذاہب میں یہ تھا کہ عورت تو ہے ہی گناہوں کا منبع، نجاست اور فضولیات کی جڑ ہی ہے یہ۔ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا، جب عورتوں کے ایام کے دن ہوتے تھے ان کے لیے الگ جگہ بنا دی جاتی تھی، وہ 8 دن یا جتنا وقت ہوتا تھا وہ دور کہیں گزارتی تھی، وہ گھر میں نہیں گزارتی تھی، کہیں ناپاک ہے۔ آج بھی وادی کالاش میں نے ایسی جگہ دیکھی ہیں، وہاں بنی ہوئی ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھی ہیں، تو وہ عورتوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود۔ ہندو مت کے اندر عورت کو شوہر کے انتقال کے بعد ساتھ جلا دینا، کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ ستی کرنا۔ مسجد میں بیٹھے کو ستی معلوم ہے؟ ستی کیا ہے؟ ان سے کوئی قرآن کی بات پوچھوں تو پھر پتہ نہیں کہاں جائیں گے یہ۔ ولد ضالین کا مطلب کیا ہے؟ اب جن کو ستی پتہ ہے ان کو ولد ضالین کا بھی کچھ پتہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ چلے جی یہاں جو بڑے بیٹھے ہیں یہ تو بتا دیں کہ ہماری نسل کا کیا ہوگا جو ہر وقت دوسروں کے ڈرامے اور چیزیں دیکھ رہی ہے۔ عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد جلنا ہوتا تھا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ جلتی تھی، کیونکہ اگر وہ نہ جلے اس کے بعد معاشرہ اس کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کرتا تھا وہ کہتی آج ہی مر جانا اچھا ہے جو گھٹ گھٹ کے مرنا۔ وہ چوڑی نہیں پہن سکتی، وہ جناب اچھا لباس نہیں پہن سکتی، خوشی کی تقریب میں نہیں جا سکتی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے غیر لوگ اسے تعلق قائم کرنے میں پیش رہتے تھے کہ اس کام کے لیے تو انہیں کھلونا چاہیے نا، تو آزادی نسواں کے نام پر انہیں کھلونا ہی چاہیے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں گی، جب 2 وے ٹریفک ہوتی ہے تو پھر ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ ہی جاتے ہیں۔ جب سمجھا ہی دیا کہ باپ بھائی اور شوہر سے نفرت کرنی ہے، ان کی نہیں ماننی، تو پھر کسی کی تو ماننی ہے نا، پھر ان بے رحم اور درندوں کی ماننی پڑتی ہے۔ آج مغربی معاشرے میں کسی 40 سالہ عورت کا جا کے غم تو پوچھیں جس کی چہرے کی خوبصورتی ڈھل گئی ہو، نہ اس کے غم میں کوئی شریک ہے نہ اس کی خوشی میں کوئی شریک ہے، جو کچھ اس کے پاس آتا جاتا تھا وہ فقط اس کے چہرے کی وجہ سے تھا۔ اگر اولاد ہو بھی گئی تو باپ کا پتہ کوئی نہیں، اولاد جوان ہو گئی تو ماں سے محبت کوئی نہیں، کہ انہیں خود نہیں پتا باپ کون ہے، یہ تو ہر ایک کے پاس آتی جاتی ہے، ہر ایک اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو ان کی زندگی کے اندر تصور غور کریں کہ بوڑھی عورت کا وہاں تصور کیا ہے، اور یہاں بوڑھی عورت کا تصور جتنی بوڑھی ہے جتنی بیمار ہے۔ چند دن پہلے میں ایک شادی میں گیا، ہمارے رشتہ دار گلشن رامی میں رہتے ہیں، خلیل نام ہے ان کا، 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، ابھی حیات ہیں، ان سے کوئی جا کے مل سکتا ہے، شالمی میں ہماری دکان کے سامنے تھوڑا سا آگے ان کی دکان ہے۔ 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے حافظ صاحب میں 20 سال بعد گھر سے نکلا ہوں، میری ماں کے انتقال کے بعد 20 سال ماں بیمار رہی، میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی۔ کیا مغربی معاشرہ یہ بات پیش کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس بن گئے، اولڈ ہاؤس میں جا کے یہ کیا کرتے ہیں؟ اب رشتہ داریاں بناتے ہیں، تم میاں بیوی ہو، تم فلاں ہو۔ پہلے رشتہ داریاں ختم کی، خاندانی نظام برباد کر دیا، وہاں کا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ ہمارے نظام کے پیچھے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو شریعت نے عورت کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچایا، بہت تفصیلات ہیں۔ ماں کے بارے میں فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا میری والدہ غیر مسلم ہے، فرمایا کہ ماں تو ہے نا، خیال رکھو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا۔ جو بچیاں جن کے پیدا ہونے پہ لوگ شرمندہ ہوتے تھے، آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، بچی پیدا ہو جائے اندر دل کے حال پوچھو، بڑی بدنصیبی کی بات ہے یہ رحمت ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا جس کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرے، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ جس نے شریعت کے مطابق ان کی تربیت کی وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ یہ بچیاں جن کی صحیح تربیت کی، حدیث کے اندر آتا ہے
انسان جہنم کی طرف بھی اگر گناہوں کی وجہ سے جا رہا ہوگا، یہ آڑ رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم نہیں جانے دیں گی۔ تو ماں کے بارے میں جو تصور دیا شریعت نے، وہ کسی دین نے کبھی نہیں دیا۔ بیٹی کے بارے میں جو تصور دیا، یہ بھی اسلام ہی کی شان ہے۔ اور بہن کے بارے میں بھی بالکل یہی بات، جو اپنی بہن کا خیال رکھے، تربیت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد طلاق ہو گئی، کوئی اور معاملہ ہو گیا، بیوہ ہو گئی، محتاج ہے، فرمایا کہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اور بیوی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں بتائی ہیں کہ یہ حقوق نسواں والی اگر انہی باتوں کو سمجھ لیں تو اللہ کی قسم یہ پھر قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ مرد بھی جو ایسے آ جاتے ہیں، 8 مارچ کو نکل کے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے، ان کو کہیں کہ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ بھی برابر کر دیں، وہاں برابری پہ کوئی نہیں آئے گا۔ اتنے سارے مرد یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں گے، کوئی اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ بہن کو بھی اتنا ہی دوں گا جتنا میرا بنتا ہے؟ عورتیں مشکل کیا ممکن ہی نہیں دیتی، ادھر کچھ نہیں دیتے، ادھر تو حصہ ہی نہیں دیتے، جو آدھا ان کا ہے وہ نہیں دیتے، تو ڈبل دینا تو بڑی دور کی بات۔ اگر یہی عورتیں اپنے مردوں سے رابطہ کر کے یہ بات کہنے جی ہمیں اتنا ہی دو جتنا تمہارا ہے وراثت میں سے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ شریعت نے تو عورت کو مقام دیا تو عورت اپنا مقام بھول چکی، اس نے سمجھا ہی نہیں۔ بیویوں کے بارے میں کیا مقام دیا ہے نبی علیہ السلام نے عورت کو؟ فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ کیا کانسیپٹ دیا، سبحان اللہ! کیا فرمایا کہ اگر دیکھنا ہے کہ جی فلاں صاحب اچھے ہیں کہ برے، ان کے کاروبار کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے کپڑوں کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا مسجد میں پہلی صف میں جناب 12 بجے آ جاتے ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جی ان کی گیدرنگ بہت اچھی ہے، دوستوں میں یاروں کے یار ہیں، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہے، بیوی کے ساتھ برا ہے، دنیا میں کیسا بھی ہے یہ شخص برا شخص۔ ایسا کانسیپٹ کہیں نہیں مل سکتا۔ شریعت نے کہا تم عورت کے قریب رہنا چاہتے ہو، نکاح کرو، حق مہر دو، زندگی بھر کی ساری ضروریات کو قبول کرو۔ یہ مغربی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ نکاح کو ختم ہی کر دیا جائے بیچ میں سے، اس کی بات ہی نہ ہو، تاکہ جب مرضی جس مرضی عورت کے بعد جانوروں کی طرح آؤ جاؤ جو مرضی کرو، اس کی ذمہ داری دکھ درد میں غم میں شریک ہونا پڑے۔ جس شخص نے نکاح کیا اور مہر ادا نہ کیا، قیامت کے دن زانی کی حالت میں کھڑا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مہر کے حق مہر کے بارے میں فکر نہیں کرتے؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔